ایسا دراز قد کہ عوام میں کھڑے یوں دکھائی دیتے جیسے سواری پر بیٹھے ہوں۔ سرخ و سفید رنگ، باروب چہرہ، گھنی داڑھی، بڑی بڑی روب دار مونچھیں جن کے سرے سرخ رنگ کے تھے، مضبوط جسم، شاہزور، خوددار، بلند حوصلہ اور معاملہ فہم، فن سپاگیری، پہلوانی کے ماہر، سفارت کے فرائض سر انجام دینے میں حیرت انگیز مہارت رکھنے والے، جنہیں بارہا دفعہ سربراہان مملکت کے درباروں میں سفیر بنا کر بھیجا گیا، جنہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا، جن کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے مسلمانوں کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور مشرکین مکہ کے ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بیت اللہ شریف میں اعلانیہ عبادت کرنے کا جرأت مندانہ اقدام کیا، جنہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے قریش مکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میں آج مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ جس نے اپنے بچوں کو یتیم، اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنی ماں کو غمزدہ کرنا ہے تو میرا راستہ روک کر اپنے دل کے ارمان پورے کر لے۔ وہ عظیم المرتبت شخصیت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، عظمت کا ذکر کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا کوئی بھی حصہ سکپ نہ کیجیے گا۔ تو آئیے ان کی حیات طیبہ کو سن کر اپنے ذہن کی تاریکیوں میں روشنی کی کرن کو نمودار کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی ایک شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ عام الفیل کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام حتمہ بنت ہاشم مخزومیہ تھا۔ آپ کا نسب نامہ کچھ اس طرح سے ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح۔ آپ کا سلسلہ نسب کعب بن لوئی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن کی زبانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی ایک جھلک دیکھیں۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 4845 ہے کہ جب سورۃ الحجرات کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ یقیناً جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان تقوی کے مضمون میں اللہ تعالیٰ نے لیا اور انہیں متقی قرار دیا ہے۔ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قدر آہستہ بولتے تھے کہ کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کیا کہا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ آیت اور اس میں ذکر کردہ انعام، بخشش و اجر کے اولین حقداروں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ پھر قرآن کریم کی وہ تمام آیات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئیں، وہ شان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تا قیامت تابناک دلیل ہے کہ کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر آیات حجاب اترتی ہیں، کبھی آپ کی خواہش پر مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کی آیات اترتی ہیں، کبھی بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن اترتا ہے۔ معلوم ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اس قدر روشن تھا کہ آپ کی رائے اور خواہش کے مطابق قرآن اتر پڑتا تھا۔ معزز سامعین، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کرتا تھا۔ قرآن کریم کے بعد
حدیث کی دو مسند ترین کتابوں صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے فضائل و مناقب درج ہیں۔ ان میں سے چند ارشادات نبوی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3683 کے ایک موقع پر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کہیں کسی راستے میں شیطان سے اے عمر تیرا سامنا ہوتا ہے تو وہ تیرا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، ذرا سوچئے کہ جن سے ڈر کر شیطان راستہ بدل جائے، بھلا ان کے ایمان میں کوئی کیسے شک کر سکتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں شک کرنے والا خود ایمان سے خالی و عاری ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3679 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جنت میں نے ایک محل دیکھا جس میں ایک دوشیزہ تھی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ جنتیوں نے بتایا کہ یہ محل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس میں داخل ہو جاؤں اور اسے غور سے دیکھوں، لیکن میں نے اے عمر آپ کی غیرت کو یاد کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں اندر داخل نہ ہوا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، تعجب ہے کہ کیا میں آپ کے داخل ہونے پر غیرت کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و سامعات، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے حوالے سے انتہائی غیرت مند تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس غیرت کو ملحوظ رکھا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت میں محل اللہ نے اس وقت سے تیار کیا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زمین پر زندگی گزار رہے تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3691 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو مجھ پر پیش کیا جا رہا ہے اور انہوں نے قمیص پہن رکھی ہے، کسی کا قمیص اس کے سینے تک اور کسی کا اس سے نیچے تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر پیش کیے گئے تو وہ قمیص کو کھینچتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعویل و تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعویل دین ہے، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ اور معزز سامعین، واقعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد دین کو غلبہ ملتا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس وقت سے عزت و غلبہ میں بڑھتے گئے جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے، اور آپ کے دور خلافت میں بے شمار فتوحات ہوئیں، مسلمانوں پر اللہ کی زمین وسیع تر ہوتی گئی، یہود و نصارہ اور مشرکین و مجوسی ذلیل و خوار ہوتے گئے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کسی یہودی یا عیسائی کو ایک منشی یا کلرک بھرتی کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، آگے چلیے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3681 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے اسے پیا، حتیٰ کہ میں نے محسوس کیا کہ دودھ کی سیرابی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے بقیہ دودھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی کیا تعویل و تعبیر بیان فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ذرا غور کیجئے، آج کسی کو علم شریعت کی سند کسی یونیورسٹی سے حاصل ہوتی ہے، کسی کو علم دین کی ڈگری کسی اسلامی کالج سے ملتی ہے،
کسی کو علم و فقہ کی شہادت کسی جامعہ و مدرسہ سے ملتی ہے، لیکن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علوم نبویہ کی سند زبان نبوت اور زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3662 3662۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ انہوں نے پوچھا مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد پھر کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ معزز سامعین، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شخص ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سے محبت کرنا ہی ایمان کی نشانی ہے، اور اس سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ صحیح البخاری کی ایک اور حدیث نمبر 3698 3689، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگوں کی فضیلت بیان کرتے تھے تو سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ معزز سامعین، حقیقت ہے کہ جن کی افضلیت پر خیر قرون یعنی کہ زمانے کے بہترین لوگ متفق ہوں، کسی سیاہ روح اور سیاہ دل کی ہرزہ سرائی سے ان کی شان میں کمی نہیں آتی، بلکہ گستاخی کرنے والے کی اپنی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آگے چلیے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3671، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے خاص فرد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر شخص کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سماعت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ پھر کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات کے سب سے بہترین انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس کائنات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کوئی بہترین اور افضل ترین انسان تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے عظیم کارناموں اور شہادت کے بارے میں اگلا پارٹ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اگلا پارٹ اس سے بھی زیادہ علمی، معلوماتی اور دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں میں آنسو لا دینے والا ہے۔ انشاءاللہ جسے سن کر آپ کے دل کو ضرور سکون حاصل ہوگا، تو اگلا پارٹ ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔